اونا ہمو سوچکن گچینا کہ راجنا شونو شرحالی کے ارا کی کارن تی کنی میٹھیے ارا ورناتا کرے اس بڑی یہ کرسائی میٹھیے کہ گدرنگوں کا گزرتے لمحوں میں وفاؤں کا پاس رکھیں گے، مرتے ہوئے بھی تیری ہی پیاس رکھیں گے، تیری کوچوں پہ نچاور کر دینی ہے اپنی جوانی کی راحتیں، اپنی امنگوں کی چاہتیں، سب جذبوں کی ساحتیں، تیرا وجود ہی میرا وجود ہے، تیرا قیام ہی میرا قیام ہے، تو ہے تو میرا نام ہے، تبتی دوپہر میں نخلستان ہے، تو میرا پاکستان ہے، تو میرا بلوچستان ہے، میری ذات کی پہچان ہے، تو میرا پاکستان ہے، اور پاکستان بلوچستان نہ علم و ادب نہ خواجہ تینا کرے ذات تک اسی یونیورسٹی اس لائبریری اس نما چاپا تو نوار مضبوط بلوچ. ملتوار نما غطنا ملتوار خاص کو تابش جان راوٹ کے وارث کاش ایتا کنون مروز ہوئی ایرونا دا مجلس کی خوشی نئی دادے کہ شکیل جان، ضیاء جان اور نذیر ساغر نئی ملتوار اٹھ کے دا پروگرام بابت اٹھکانے پارے اور یقین چاہے خوشی نئی دادے کہ ہم سریا بٹی دونوں پروگرام اس مننے گٹھئے ارانا تعلق داری بھی رہے علمت ہونے خوانی تونے راہ جناب بدل کنن تونے سریاب نہ رفتیت بریک تو خیال اللہ بریک کے اسنو جاگیس اراڑے نہ روزگارے نہ دیرے نہ صفائیے نہ اسکولے نہ تعلیمے لیکن اینو نہ دا مچی داگڑانا درشانی کرنی گٹیے کہ نہ دنی تاک محفظ گڑاس ورناک عریب عراف دراجی بدل کنینا امت تخیرہ اوسلے تخیرہ جوزے تخیرہ اور اینو نہ مونا کی دا پروگرام باز زیدارے دانا مختلف رنگا اراکنا نمونہ بصورات اسٹوڈنٹ لکنا پرفارمنس شاعر یا داڑی مختلف چندی تک مسور کن کے دائے جانی کرے گڑاک بازو ویلاک بازو ایمنے بار اسی کنڈا ننتون ارات سلوک بسونے او سلوک جوان مکنے ننے تعلیمان مرتخنگانے دام راستے ننے ایجوکیشن یا ادارہ متنے داہم راستے ننے جوان ٹیچر رسینتنے داہم راستے ولی اگنن دا اورن کہ بیگرنن ایلو تھے دا الزامی دوبے خرین وقت اس برین تینا زیا مرین تینا بابتا کیوں سوچ کیں کہ نن تینا کنت کریں قوم اک تینا جو در تینا ایلوٹ مونا کارے پین قوم اس اچو قوم سے شونداری تفک ترقی تفک اڈیت مونا دیو تو باز نہ گپا کو داڑے برو کا وقت ننا ارا کہ موجودگی ہے نہ شناخت ہے نہ تشخص ہے انتو برجا سلو دادی دن پاور دن کے داڑے سیپیٹ نہیں بس میرا سیپیٹ کرنے پاور سیپیٹ کے حوالے سے بات ہے کیا ہمارے جو ارباب دانش ہیں یا جو ہماری قیادت ہے یا جو ہماری پارٹیز ہیں جو ہمارے ہمیں لیڈ کر رہے ہیں ان کو یہ علم ہے کہ یہ جو شروع میں 48 ارب ڈالر کا پروجیکٹ تھا بڑھ کر 60 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیلٹ اینڈ روٹ جو ان کا منصوبہ ہے اس پر 900 ارب ڈالر خرچ ہوں گے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مارشل پلان ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1000 ارب ڈالر کو اگر ہم اپنی زبان میں یا اپنے حصوں میں تقسیم کریں تو شاید ہم اس رقم کو گن نہ سکیں. اب اس کے نتیجے میں جو اس خطے میں جو تبدیلیاں آئیں گی کیا ہماری قیادت کو ہمارے اہل دانش کو ادراک ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی بلا کی صورت میں اور ایک بہت بڑا جو سرمایہ اس خطے پر صرف ہو رہا ہے اس میں آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ آپ کہاں اس میں رہیں گے؟ آپ سروائیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا نہ میں نے سنا کہ ہم نے ان وقت مسئلوں پر بات کی ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. آپ کسٹم سے لے کر اگر یونیورسٹی تک جائیں آپ کو اس درمیان میں کوئی لائبریری نہیں ملے گی, کوئی کتاب کی دکان نہیں ملے گی. ویسے دکان آپ کو بہت ملیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں کتابوں سے محبت نہیں ہے؟ کیا کتابوں سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں؟
ایک علم وہ ہے جو ڈگریوں سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کی بات نہیں کروں گا، وہ ڈگریاں بہت زیادہ ہیں، کالجز بھی بہت ہیں، یونیورسٹیز بھی بہت ہیں، تعلیمی ادارے بھی بہت ہیں، لیکن ہم ان اداروں کے تحت صرف ڈگریاں بانٹ رہے ہیں۔ کچھ تابع دار لوگ پیدا کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو سوسائٹی میں ایک اچھے مستقبل کے لیے سوچیں کہ مجھے اچھا عہدہ ملے، میرے پاس کچھ زندگی کی آسائشیں ہوں اور میں ایک اچھی لائف گزار سکوں۔ لیکن جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، اس میں پھر تابعداری کی بات نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں کویسچنز اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر آج کا جو فنکشن ہے جس میں اچھی بات ہے کہ والدین بھی شریک ہیں، کاش اس پروگرام میں ہمارے سرحد کے وہ تمام لوگ موجود ہوتے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو MPs ہیں، MLAs ہیں، کاؤنسلر ہیں، چیئرمین ہیں، کم از کم ان کی موجودگی بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ نہ ہمارے انجینئرز یہاں نظر آ رہے ہیں، نہ ہمارے ڈاکٹرز یہاں پر نظر آ رہے ہیں، حالانکہ اس سرحد نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اب میں اپنی بات کروں گا۔ تاریخ نے تو میری بہت تعریف کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سوسائٹی کو جواب دے ہوں۔ اس لیے جواب دے ہوں کہ اس سوسائٹی کے پاس آج بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ان کے پاس اچھی تعلیم کے مواقع نہیں ہیں۔ اس سوسائٹی نے مجھے لکھایا، پڑھایا، میرے ایجوکیشن پر پیسہ خرچ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے جواب میں منظور نے اس قوم کو کیا دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ میرا احتساب کرتے، مجھ سے پوچھتے کہ آپ پر جو ہم نے اتنی پیسے، اتنی سرمایہ کاری کی، اس کے نتیجے میں آپ نے ہمیں کیا دیا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے جہاں بھی بلایا جاتا ہے میں کرم فرماؤں کا بہت مشکور ہوں، عزت افزائی دی جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش کبھی مجھ سے سوال کیا جائے، کبھی مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کو جو اتنی آسائشیں آج ملی ہوئی ہیں، آپ ایک غریب گھرانے کے بندے تھے، آج آپ کو اتنی آسائشیں ملی ہیں، آپ کا کنٹریبیوشن سوسائٹی کے ساتھ کیا ہے؟ فرض کریں ہم ہزاروں کی ایک چیز پیدا کرتے ہیں، ہم بیوروکریسی میں لوگ پیدا کرتے ہیں، کل ہماری حکومتیں بن جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا دیا ہے، کنٹریبیوشن ہماری کیا ہے؟ یہ درست ہے کہ جب ہمارے بیوروکریٹ پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنی قوم کی دعائی دینے لگتا ہے کہ جی بلوچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ جب ہماری پارٹیوں کو اقتدار نہیں ملتا تو ہم بھی رونا دھونا کرتے ہیں، جی بلوچوں کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے۔ یا یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ کبھی کوئی آد الاؤنس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بلوچوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جب ہم اچھے حالت میں ہوتے ہیں، جب اچھے دن گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی قوم کی ایکسپلائٹیشن میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس قوم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس قوم کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر آج میرا ٹیچر یہاں ہوتا، آج میرے پڑھے لکھے ہوتے، کم از کم اپنا ایکسپیرینس یہاں پر ہمارے ساتھ شیئر کرتے کہ ہم نے کن حالات میں پڑھا اور آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دنیا بہت ہی بے رحم اور شفاف ہے۔ اس میں رہنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، وہ علم نہیں جو آپ کے جو تعداد ہے اس میں سے کلک بھی پیدا نہیں کر سکے۔ آج کی دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، آج کی دنیا میں لوگ دوسرے سیاروں پر جو ہے وہ جانے کے، رہنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ 50 سال بعد کیا ہمیں سوئی گیس کی سہولت ہوگی؟ کیا 50 سال بعد ہمیں بجلی ملے گی؟ کیا 50 سال کے بعد ہماری سڑکیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ کیا 50 سال کے بعد ہماری لٹریسی ریٹ 100% تک پہنچ جائے گی؟ جبکہ ان 50 سالوں میں دنیا کا نقشہ اب تبدیل ہوگا۔ لوگ مریخ پر شاید ناشتے کے لیے جائیں، لیکن میرے اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کیا ہم بچ پائیں گے ان تمام حالات سے، واقعات سے؟ ہم مغرب کی بات کرتے ہیں کہ جی مغرب تو بڑا دشمن ہے، مغرب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو آپ سوچیں کہ مغرب میں ترقی کیوں کی؟ وہی مغرب جس نے ہندوستان کے پیسوں کو لوٹا، اس پیسوں سے اس نے نشاط ثانیہ کا عمل مکمل کیا، لیکن انہوں نے ان پیسوں کے ذریعے آسائشیں نہیں لی، انہوں نے عیاشیاں نہیں کی، انہوں نے اپنی رقوم کو، اپنے پیسوں کو اپنے علم و ہنر پر خرچ کیا، اپنے ریسرچ پر خرچ کیا۔ یہ بات درست ہے کہ آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو یورپ ہے یا امریکہ ہے اس کی جو پاور ہے وہ پاور کی توانائی ختم ہو رہی ہے اور ایشیا کو منتقل ہو رہی ہے۔ نیکسٹ سپر پاورز یا انڈیا ہوگا یا چین ہوگا یا روس ہوگا، لیکن ایک اہل دانش، ایک ریسرچر جو مغربی دنیا میں 24 گھنٹے جن کی ریسرچ گاہیں آباد ہیں، اس کا یہ کہنا ہے جب تک
ریسرچ موجود ہے اس وقت تک مغربی تہذیب کو زوال نہیں آ سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے ریسرچ پر، ہم نے ان چیزوں پر، تعلیم پر کتنا خرچہ کیا ہے. فرض کریں ہمارے والدین وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کو اگر اسکول بھیج دیا تو ہمارا جو ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن کیا ہم نے کبھی پوچھا کہ اس اسکول میں پڑھایا کیا جاتا ہے، اس اسکول کا کیریکولم کیا ہے، میرے بچے جا کر وہاں کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ تربیت کا تعلق یا تو آپ کے والدین سے ہے یا آپ کے اساتذہ سے ہے. رول ماڈل یا ٹیچر ہوتا ہے یا آپ کے والدین ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم بچے کو شروع دن سے جب وہ سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے، اگر ہم اپنے تمام تعصبات اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، اگر ہم اس کو شروع سے ہی چند عقائد اور تعصبات کا اسیر بنا دیتے ہیں اور اس کے ذہن میں ہم یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے پوزیشن لینی ہے، آپ نے سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں، تو کیا ہم اس کو خود غرض نہیں بنا دیں؟ کیا تعلیم ریس ہے؟ کیا تمام انسان ایک ہی سانچے میں ڈلے ہوئے؟ کیا وہ طالب علم جو لکھنے پڑھنے میں کمزور ہے اس کو ہماری توجہ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ سختی برتتے ہیں، ہم جب ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے. بچوں کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے. آپ بے شک اس کو جائیداد نہ دیں، بینک بیلنس نہ دیں، کوئی گھر بار نہ دیں، لیکن تعلیم و تربیت آپ کا فریضہ ہے. آپ اپنا پیٹ کاٹیں لیکن اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں. وہ تربیت جس میں سچائی ہو، وہ تعلیم جو اچھے انسان پیدا کر سکے. ہمیں ڈگری یافتہ لٹیروں کی کوئی ضرورت نہیں. لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم دیا اس کا مقصد ہندوستان کی جو بڑی ریاستی مشینری تھی اس نے کلر پیدا کرنے تھے. لیکن آج ہم کلر بھی پیدا نہیں کر سکتے جو باعث شرم ہے. اچھے انسان کی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس رول ماڈل نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ دنیا خالی ہے، دنیا میں بہت یونیورسل پرسنالٹیز ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس کتاب میں ان یونیورسل پرسنالٹیز کو ہم نے شامل کیا ہے کہ جن کو پڑھ کر سیکھ کر ہمارے بچے بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں. ہم نے ایسے لوگوں کو مائنس کیا ہے جو ولن تھے تاریخ میں، ہم نے ان کو ہیرو بنایا. جو ہیرو تھے ان کو ہم نے گم کر دیا. ہماری جو نصاب ہے وہ مسخ شدہ نصاب ہے. ہماری تاریخ مسخ شدہ تاریخ ہے. ہم ان لوگوں کو ہم نے بڑا چڑھا کر پیش کیا جو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، جو جاگیرداروں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ایک خاص مائنڈ سیٹ بنایا. ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے جدوجہد کی عرض وطن کی خاطر، جنہوں نے تعقل پسندی کی تعلیم دی، جنہوں نے خرد افروز باتیں کی، ان کو کوئی نہیں جانتا. میں چلیں بلوچ کی جو سوسائٹی ہے، بلوچوں کے پاس تو بہت سارے مسائل ہیں. میں پاکستان کی سطح پر بات کروں گا. یہاں پر سبت حسن جیسے رائٹرز رہے ہیں، علی عباس جلال پوری جیسے لوگ رہے ہیں. کتنے لوگ جانتے ہیں ان کو؟ کوئی نہیں جانتا. ایک شخص اس وقت موجود ہے، زندہ ہے، نام ان کا مرزا عطر بیگ ہے، اور ناول نگاری میں انہوں نے کمال کیا ہے. میرے حساب سے اردو میں انہوں نے جو ناول لکھے ہیں وہ ماسٹر پیس ہیں، لیکن کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں ہم ایک کرپٹ سیاستدان، ایک کرپٹ بیوروکریٹ، ایک کرپٹ وزیر کو ضرور جانتے ہیں، کیونکہ ہماری میڈیا ان کی تعریف کرتی ہے، ان لوگوں کی تعریف نہیں کرتی. ڈاکٹر مبارک علی جیسے لوگوں کو ہم نہیں جانتے. ہماری اپنی سوسائٹی نے ڈاکٹر رسول بخش رئیسانی جیسے لوگ پیدا کیے، لیکن ہم نہیں جانتے. اس لیے کہ ڈاکٹر رسول بخش رئیسانی میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ تھا، سب سے کمپیٹنٹ، جنہوں نے امریکہ سے، جو جالوان کے ورڈ جیسے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے امریکہ سے ایجوکیشن میں PhD کی. لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس وقت دنیا میں ہے یا نہیں. جب ہم اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں نے خود دیکھا کہ جب رئیسانی صاحب ہماری ایک کوئی تقریب تھی وہاں شریک ہوئے، رئیسانی صاحب نے زندگی میں کوئی پیسہ نہیں بنایا، ڈیڈ آنےسٹ سے. جب وائس چانسلر تھے تب بھی وہ اپنے علاقے گاؤں جب جاتے تھے تو عام ویگن میں سفر کرتے تھے. جب وہ بلوچستان ایکشن ایڈ کے سربراہ تھے، ایک دوست نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میری اپائنٹمنٹ بزدار میں کرائی، اور جس دن وہ آ رہے تھے تو ہم بڑی بڑی گاڑیاں لے کر ان کے استقبال کے لیے گئے.
تو ہم یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے, شرمندہ بھی ہوئے کہ رئیسانی صاحب عام ویگن سے اتر رہے ہیں اور ہم نے بڑی بڑی گاڑیاں ان کے استقبال کے لیے کھڑی کی ہیں. تو ہم نے پوچھا شرمندگی سے رئیسانی صاحب آپ اور ویگن, اس نے کہا چھٹی کا دن میں سرکاری وہیکل استعمال نہیں کرتا. لیکن جس دن وہ اس تقریب میں آئے تو ان کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار گپ شپ کے لیے نہیں تھا. اس کے مقابلے میں ایک آج کے موجودہ وزیر جن کے پاس 4 باڈی گارڈز تھے, وہاں لوگوں کا مجمع تھا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے. ٹیچرز کو ہم عزت بھی نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہیں یا ان کے پاس بڑی جائیدادیں نہیں ہیں. کیا سفید کپڑے, بڑی گاڑیاں, بڑے بنگلے عزت کے لیے ضروری ہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر یہ معاشرہ اس ریس میں مبتلا ہوگا. آپ کے بچے بھی یہ کہیں گے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, لیکن وہ ڈاکٹر جو قذاب ہے, جو پوری دن رات کمائی کرتا ہے, ایک مشین بنا ہوا ہے, وہ انجینئر بنے گا جو کرپٹ ہوگا لیکن پیسے کمائے گا. اور ہم نے خود اپنے گھروں میں بھی یہ بات کر رکھی ہے. تو دیکھو وہ فلانا شخص, کل اس کے پاس 1 روپے نہیں تھا, آج وہ اتنے گاڑیوں کا, اتنے بنگلوں کا مالک ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کرپشن کے سوا اب کے علاج میں کوئی 1 روپے کی مطلب یہ بڑے بنگلوں کا تصور نہیں کر سکتا, خواہ وہ 22 گریڈ کا افسر کیوں نہ ہو. اگر وہ ایماندار ہے, وہ تنخواہ پر وہ کرتا ہے, توکل رکھتا ہے, وہ میرے خیال پلاٹ بھی نہیں خرید سکتا. تو اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سب آپ کے ہیں. آج ہم جن وزیروں کے پاس جاتے ہیں ان کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے, آپ کا احسان مند, کیونکہ ٹیکس کی صورت میں ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے وہ ہماری چمچہ گیری نہیں کرتے ہیں, ہم ان کی چمچہ گیری کرتے ہیں. ان کو تو ہماری چمچہ گیری کرنی چاہیے, ہماری خوشامد کرنی چاہیے, اس لیے کہ ہماری وجہ سے ان کی عزت ہے. اگر دبئی میں بیرون ملک ان کے جائیدادیں ہیں, کاروبار ہے, تو ہمارے ہیں, ان کا اپنا کوئی نہیں ہے. ان کا روزگار کیا ہے؟ کیا درختوں پر پیسے لگے ہوئے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور آتے ہی جو ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تابعداری کی تعلیم ہے. اس میں یہ اس بات کی ممانعت ہے کہ آپ کوشچن کریں. آپ جب گھر میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے بات نہیں کریں, بڑوں سے پوچھیں نہیں. جب آپ سپارہ پڑھنے جاتے ہیں تو مولانا صاحب سے پوچھ نہیں سکتے ہیں, اسکول میں آتے ہیں ٹیچر سے نہیں پوچھ سکتے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں بھی کوشچن نہیں کیا جا سکتا. ایسی تعلیم کو تعلیم کہنا میں نہیں سمجھتا ہوں بیچارے سے. یہ کوئی تعلیم وہ ہے کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹ کوشچن کرے تو آپ اس کو داد دیں اور اس کے کوشچنز کے جواب دیں. جس سوسائٹی میں کوشچن بند ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, ادھر ہم رٹے رٹائے مٹو پیدا کرتے ہیں, کرپٹ بیوروکریٹ پیدا کرتے ہیں, کرپٹ لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں, لیکن اچھے انسان پیدا نہیں کرتے. اور پھر اس کا المیہ یہی ہے کہ ہمیں نصابی کتابوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کے نتیجے میں ہم انتہائی کرپٹ قوم پیدا کرتے ہیں. مسجدوں سے بھی جوتے چوری ہوتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جاپان تو کافر ملک ہے, ٹوکیو دنیا کا سب سے آبادی کے لحاظ سے پہلا ملک ہے, وہاں پر کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 1 روپیہ چوری تو کیا آپ کا اٹھائے. ایک قصہ میں نے پڑھا کہ کوئی پاکستانی وہاں تھے, وہ کسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ان کا مال و اسباب رہ گیا, پیسے رہ گئے یا موبائل وغیرہ جو قیمتی سامان تھا, تو وہ آئے وہاں پر جو ان کے ٹرین کے جو متعلقہ لوگ تھے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی اتنے بجے آئی ہے, اور اسی ٹائم پر سیکنڈ کے حساب سے اسی وقت پہنچی اور ان کے سامان ان کو دے دیے گئے. تو یہ بڑے حیران ہو گئے, اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی آبادی اور پیسے بھی مل گئے, تمام چیزیں کسی نے چھوا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے خوش ہو کر وہاں پر جو انچارج تھا اس کو ٹپ میں کچھ پیسے دینے چاہیے. تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ٹپ لیا. اس نے کہا کس چیز کا ٹپ؟ یہ ہمارے یہاں ممنوع ہے, یہ ہمارے شرمناک بات ہے. اس لیے کہ جب وہاں بچہ پڑھنے جاتا ہے تو 8 کلاس تک صرف اس کی تربیت کی جاتی ہے, اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ سچ بولیں, آپ کو جتنا نقصان ہو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے, آپ نے کسی اور چیز کی, کسی اور کے مال پر یا چیز پر نظر نہیں ڈالنی ہے, آپ نے چوری نہیں کرنی ہے. جبکہ ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں, ہم جب اس کو داخل کرتے ہیں اس کو میتھ پڑھنا ہوتا ہے, اس کو فزکس, بایولوجی, انگریزی, عربی, اردو, پتہ نہیں کیا کچھ پڑھاتے ہیں. وہ بیچارہ اسی میں مارا جاتا ہے. پھر ہم جب کہتے ہیں کہ جی آپ فیل ہیں, نمبر اچھے نہیں لے رہے ہیں, تو گھر والے بھی اس پر زیادتی کرتے ہیں, اس کو پریشر میں رکھتے ہیں. پھر جب وہ میٹرک میں آتا ہے تو پھر ہم یہ زیادتی کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے.
ہم اپنے بچوں کو خود ضائع کرتے ہیں, ہم ان کو خود برباد کرتے ہیں, ہم ان کو چوائس ہی نہیں دیتے ہیں کہ آپ کیا پڑھنا ہے. میں ایمانداری کی بات بتاؤں, اپنے تجربے کی بات بتاؤں, اگر ہمارے بچوں کو صرف انگلش بولنا پڑھنا لکھنا آ جائے, کوئی بے روزگار نہیں رہے گا. صرف انگلش پڑھنا. میں تو اپنی جگہ, فزکس اپنی جگہ, ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے. ہم براوی بولتے ہیں, جب اسکول میں جاتے ہیں اردو ہمیں نہیں آتی, میٹرک کے بعد انگریزی شروع ہو جاتی ہے, فزکس بھی انگریزی میں, کیمسٹری بھی انگریزی. بھائی بچے کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں, ہم زیادتی کر رہے ہیں. پھر اس بچے سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اچھے نمبر بھی لائے گا اور اچھا بندہ بھی ہوگا, اچھا انسان بھی ہوگا. یہ ناممکن ہے. پھر ہم نے اس کے لیے راستے بنائے کہ وہ رائے فرار ڈھونڈتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی المیہ ہے, جو سائنس پڑھتا ہے اس کو ہم لائق سمجھتے ہیں, جو آرٹس پڑھتا ہے وہ نالائق ہوتا ہے. جبکہ آرٹس پڑھنا جو پڑھتے ہیں وہ آپ پر حکمرانی کرتے ہیں, جو معاشیات کا علم جانتے ہیں وہ آپ پر حکمرانی کرتے ہیں. اور ہماری عادت, ہم سائنس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہے نہ, اس دنیا میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے, اور نہ ہم اس دنیا کو دیا ہے. ٹیکنالوجی جو بھی آ رہی ہے اس میں مسلمان یا مشرق کا کچھ کنٹریبیوشن بتائیں. ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہم تو سارے فیصل کھانا جانتے ہیں. ہمارے پاس جب تک ٹیکنالوجی نہیں آئے گی, ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقل کی بات کریں, آپ ریشنلزم کی بات کریں, آپ تنقید کو جگہ دیں, آپ سوال کی جرات پیدا کریں. آپ نے کیا کیا کہ مسلمانوں میں ایک تعقل پسند پیدا ہوا, ابن رشد, اس کو بھی ہم نے مار دیا, بے عزت کیا. اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے پوری زندگی میں 2 راتیں بغیر مطالعے کی گزاری ہیں. ایک وہ شخص جب میری شادی ہوئی, ایک وہ شخص جب میری والدہ فوت ہو گئی, اور اس کو بے عزت کیا گیا. ایسے لوگ جنہوں نے اس سوسائٹی میں, یا ہمارے آج لکھنے والے بھی بہت ہیں, دانشور کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن صرف میں آپ کو